السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کن لوگوں کے لیے روزہ سے رخصت ہے اور بعد میں اس کی قضا یا اس کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی یہ آیت، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس ماہ رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ سے رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت اور ہر عاقل بالغ صحت مند مقیم انسان کے لیے، مرد عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری قرار پاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دین آسانی اور یسر پسند دین ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جو معذور ہیں، جن کو در حقیقت مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں رخصت رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، یعنی رمضان کے روزے کی قضا بعد کے دنوں میں کرنا چاہیے، اور روزہ نہ رکھنا، افطار کر لینے کی رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہو یا مسافر ہو۔ بیمار سے ایسا مریض اور ایسا بیمار شخص مراد ہے جس کو مشقت کا روزہ رکھنے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہو، پریشانی مرض کے بڑھ جانے کا یا شفایابی نہ ملنے کی توقع اور امید ہو، ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے، افطار کر لے، اور بعد میں جب صحتیابی کے زمانے میں پہنچ جائے اس وقت رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے کی ادائیگی کر لے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صریح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ حکم اس مریض اور بیمار شخص کے لیے ہے جس کو امید ہو کہ وہ دیر یا بدیر تندرست ہو جائے گا، ممکن ہے کہ وہ جلد یا بدیر تندرست ہو جائے گا، ایسے شخص کے لیے قضا واجب ہے، روزے کی قضا بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ مریض آدمی جو ہمیشگی کی مرض کا شکار ہو، جن کی شفایابی کی کوئی امید اور توقع نہ ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ رمضان کے ہر روزے کے بدلے فدیہ دیتا جائے۔ اس پر ائمہ کرام، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کا کہنا ہے کہ قضا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دے، چاہے اس کا پیسہ دے دے یا کھانا دے دے۔ دوسرا وہ شخص جس کو رمضان کے روزے سے رخصت ہے اور افطار کی رخصت رکھی گئی ہے اور بعد میں قضا کا حکم دیا گیا ہے، وہ مسافر ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت سے واضح ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد مکمل کر لے بعد کے دنوں میں، رمضان کے بعد کے دنوں میں۔ مسافر آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ اگر مشقت کا سامنا ہو تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر مشقت کا سامنا نہ ہو اور آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم میں سے روزہ دار کسی افطار کرنے والے کی عیب جوئی نہیں کرتا تھا اور افطار کرنے والا روزہ دار کی عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ہم میں سے جو شخص چاہتا روزہ رکھتا اور جو شخص چاہتا روزہ نہ رکھتا، افطار کر لیتا۔ لیکن اگر مشقت ہے، پریشانی ہے سفر میں، تو اس کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھ کے افطار کر لے۔ یہ دو قسم کے افراد، مریض اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، عمر رسیدہ شخص، بوڑھا شخص، عمر رسیدہ شخص، بوڑھا شخص، بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، اور اس قدر بوڑھے اور ضعیف ہوں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا
مشکل ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ روزہ ترک کر دے اور روزہ چھوڑنے کی صورت میں فدیہ کے طور پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا دیا کرے، روزانہ ایک مسکین کو کھانا دیا کرے۔ اگر روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا مقصد اور حکمت جو تقویٰ ہے اس صفت سے متصف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدیہ کہاں سے دے گا؟ تو ایسے لوگوں پر نہ روزہ ہے اور نہ فدیہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول یاد رکھنے کے قابل ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، الشیخ الکبیرۃ کبیر والمرأۃ الکبیرۃ لا یستطیعان ان یصوما فلیطعما مکان کل یوم مسکینا، کہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہو تو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ عمر رسیدہ شخص کے بارے میں تیسرا آدمی جس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ چوتھا اور پانچواں، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، حمل یا چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اگر اس سے یا وہ بچے کو یا دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور خدشہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے کل یا جتنے روزے چھوڑے اس سے اجازت ہے، البتہ بعد میں اتنے روزوں کی قضا کر لے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا حمل والی عورت ہے، خدشہ ہے بچوں کے لیے یا صحت کے لیے یا دونوں کے لیے، ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے یا ایسی عورت کے لیے دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ ترک کر دے اور بعد میں اس روز چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، ادا کرے، بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی ادا کرے۔ سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزہ کی رخصت دی ہے اور آدھے نماز کی رخصت دی ہے اور حامل والی اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو رکھ دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمل والی اگر عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ بعد میں روزے کی قضا کرے۔ ایک مسئلہ، باریک مسئلہ یہاں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بسا اوقات عورت دودھ پلانے کے پیریڈ میں ہوتی ہے، دودھ پلا رہی ہوتی ہے، پھر حمل کا زمانہ آ جاتا ہے، یہ حمل کے زمانے میں رہتی ہے، پھر دودھ پلانے کے زمانہ آ جاتا ہے، یعنی اگر کنٹینیو کسی کو دودھ پلانے اور حمل کا مسئلہ لگا ہوا ہو، 2-3 سال ایسا ہی اگر لگا ہوا ہو، دودھ پلاتے پھر حمل سے ہو جاتی ہے، پھر حمل کی مدت شروع ہوتی ہے، پھر جو ختم ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت ہو جاتی ہے، یعنی کنٹینیو وہ جو ہے اس پیریڈ میں اور اس پریشانی اور مرض میں مبتلا رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ بھی فدیہ ادا کرے اور روزہ رکھنا ترک کر دے، ہر روزے کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے لیے روزہ سے رخصت ہے، حید و نفاس والی عورتیں، جن کو منتھلی پیریڈ میں جو عورتیں ہوتی ہیں اور مہینے کے 6 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہر عورت کے عادت کے حساب سے جو ماہواری ہوتی ہے، ان ماہواری کے زمانے میں بھی عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، افطار کر لے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت جو ولادت کے بعد کنٹینیو عورت کا خون جاری رہتا ہے، تو ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور ضروری ہے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی، بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کنا نحید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حید سے ہوتی تو ہمیں روزہ کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ چند مسائل تھے جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کچھ رخصت اور آسانی رکھی ہے، یا جن کے سلسلے میں کلی طور پر اجازت دی ہے روزہ ترک کرنے کی یا بعد میں قضا کرنے کی، یا فقط فدیہ ادا کرے گا اور روزہ ترک کر دے گا۔ ان من جملہ لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔